واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 382۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ زہرا حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ ناظرین، زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ ناظرین، یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ ناظرین، وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی، اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین، وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹختی تھی اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ ناظرین، پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تندور سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو وہ تیز لہروں سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا، اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ ناظرین، زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ ناظرین، چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں کے اندر جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں، میں ایک راستہ جانتا ہوں۔ کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ ناظرین، صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور 2 لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھی۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا۔ ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ ناظرین، دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تخریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔
گئی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ ناظرین وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر میں معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے، انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ ناظرین قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھا۔ اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو اس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ ناظرین، خیالات بدلنے کے لیے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیا تھا۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایت دے رہا تھا کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر سلطان ایوبی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرا کا جذبہ اور ایمان دے۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اسے نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرا کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ ناظرین، 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں جلغار تھی۔ بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں۔ شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشی تیروں کا می برسا دیا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ عماد الدین جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی یلغار سے خوف زدہ تھا ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ ناظرین، اس نے حلب کے قلعہ دار گورنر حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ ناظرین، یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو کہا کہ آپ لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں یا جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ناظرین، شہر کے معززین نے عز الدین جردوق النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جردوق النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 17 صفر 589 سنہ ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء وزراء بھی آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ ناظرین، چھٹے روز جب سلطان ایوبی اس فتح سے مسرور تھا اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی تاج الدین الملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب
سے نکل گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے اس کی ہائی کمانڈ کے سالار اور اس کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کرتا تھا۔ وہ محرم 583 ہجری مارچ 1187 سن عیسوی کا مہینہ تھا۔ سلطان ایوبی دمشق میں تھا۔ وہ ان تمام مسلمان امراء، حکمرانوں اور قلعہ داروں کو اپنا مطیع اور اتحادی بنا چکا تھا جو صلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھیں۔ ناظرین، وہ دمشق اس وقت گیا تھا جب اس نے یہ عہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں کے بل بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ ناظرین، ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان ایوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ فاتح ہوں، وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باب بڑا ہی شرمناک ہوگا جس میں یہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا دور سیاہ دور تھا جب صلیبی بیت المقدس پر قابض تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ البتہ وہ ضرور کہا کرتا تھا کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے صلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس روز دمشق میں اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں، مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونق اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ ان کے سلطان نے اپنی کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہ تھا کہ اس کی منزل بیت المقدس ہے۔ اب انہیں اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچ ہوگا اور کوچ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کون سا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے رفیقو، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا، آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا اور آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے اور جو اعتراض کریں گے وہ ہماری تاریخ ہوگی، ہمارے الفاظ اور ہمارے عہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے آگے اور خدائے ذوالجلال کے آگے شرمسار ہونا ہے یا سرخ رو۔ فتح کی ضمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر ہم سب یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے سب کو دیکھا، اس کی نگاہیں سب پر گھومی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ صلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اس سے آدھی فوج تیار کر سکتے ہیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت ہی کم تعداد سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے۔ جنگ تعداد سے نہیں، جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بازو، تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں، عقل کی بھی کمی نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں۔ ہم میں کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا موازنہ کر رہا ہو۔ ناظرین، چھاپا ماروں کے سالار سارم مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں۔ ہر ایک نے اس کی تائید کی۔ سارم مصری نے کہا،
البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے۔ احتیاط لازمی ہے، ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کی سوچ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل حطین ہوگی۔ آپ سب حطین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں صلیبیوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا یہ اصول جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لا کر لڑاتے ہیں۔ زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدے اور دشمن کو نقصان دے۔ یہ زمین ہمیں حطین کے علاقے میں میسر آئے گی بشرط یہ کہ آپ برق رفتاری، رازداری اور پہل کاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ حطین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان نہیں۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں، انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر اور ان کے سالاروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی، ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو، کسی کماندار اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا، بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ ناظرین، سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے، میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ ناظرین، سلسلے کی پہلی کہانیوں میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ ناظرین، 1183 اور 84 عیسوی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ناظرین، اس قافلے میں سلطان کی بیٹی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 383 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔